السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک امن اور سلامتی والا دین ہے۔ دنیا بھر کے کوئی بھی مذاہب آپ لے لیں، ریسرچ کر لیں، آپ کو وہ امن اور وہ سلامتی، وہ محبت اور وہ ہمدردی اور وہ خیر خواہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے میں نہیں ملے گی جتنی اسلام نے سکھائی ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو اور کافر حملہ کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی اسلام نے یہ بتایا جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان پر حملہ نہ کرنا۔ جو تمہارے مد مقابل آئے ہیں لڑنے کے لیے، بے شک ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہو۔ دیکھیں کتنی ہمدردی ہے۔ دشمن ہیں لیکن دشمنوں کے بھی بیوی بچوں پر، بوڑھوں کے اوپر، چاہے وہ مرد ہوں بوڑھے یا عورتیں ہوں، ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا بلکہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ ہمدردی کا آپ انداز دیکھیں۔ اور یہ ہمدردی کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا آغاز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم۔ یہ رب تبارک و تعالی کی وہ رحیمی ہے، رحمت ہے کہ جس کے 100 حصوں میں سے 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ رحمت کا دنیا والوں پہ تقسیم کر دیا ہے، اور اسی کا سبق دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوگے۔ من خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، یہ نہیں جو دوسروں کا خون کرتے ہیں، جو دوسروں کی بربادی چاہتے ہیں، جو دوسروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہا، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، غیر مسلم ہو، تم نے اس کو بھی تحفظ دینا اور اس پر حملہ نہیں کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا خیر خواہ اور امن و سکون اور سلامتی کا درس دیتا ہے ساری انسانیت کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ حابیل امن اور سلامتی کا درس دے رہا تھا اپنے بھائی کو، لیکن بھائی نہیں سمجھا قابیل۔ نوبت یہ آئی کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے۔ سب سے پہلا قتل دنیا میں انسانوں کے اندر وہاں سے ہوا ہے، اور اسی لیے رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس شخص نے ناحق بیجا کسی کا خون بہایا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خون کیا۔ اس کو وہ کچھ جرم کی سزا ملنے والی ہے جو قتل کرتا ہے کہ علامان والافیس ہمارے شان و گمان میں بھی نہیں کہ جتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی کتنی بڑی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ آج لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، بلوچستان میں، فلاں اور فلاں جگہ یہ دھماکے چل رہے ہیں۔ چلتی ٹرین کو روک کر کے اور اس کے اوپر دھماکے کر دیے، پٹری سے اتر گئی اور گاڑی کلٹی ہو گئی اور سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد زخمی بھی ہو گئے اور ختم بھی ہو گئے، قتل بھی ہو گئے۔ اس کا وبال کس پہ جائے گا؟ جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اسلام دہشت گردی سے روکتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کے جسم میں کوئی درد ہو، تکلیف ہو، زخم ہو گیا ہو، پورا جسم اس کا محسوس کرتا ہے۔ اسلام فرماتا ہے ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمدردی۔ اور پھر یہاں تک بھی بتا دیا کہ غیر مسلم بھی جو ہیں ان کو بھی تم نے اذیت نہیں دینی، ان کو بھی تکلیف نہیں دینی کہ جو تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے اور وہ تمہارے
حق میں یا تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے جس سے تم کو اذیت پہنچ رہی ہو، خبردار، تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری زبانوں سے وہ محفوظ ہیں، چاہے وہ تمہارے ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو۔ لیکن یہ پاکستان ہے جو کلمے کی بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا تھا، لیکن افسوس یہ کہ آنے والے حکمران جتنے بھی ہیں اب تک، وہ ووٹ لینے سے پہلے تو بہت کچھ دعوے کرتے رہے، لیکن ووٹ لینے کے بعد پھر وہ اپنی منمانی کرتے رہے، اور ان کے اپنے منمانی ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ یہ دہشت گردی بیرونی بھی ہو سکتی ہے، غیر مسلم، انڈیا، امریکہ، برطانیہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے یہ کروا سکتے ہیں اور کروا رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے کلمہ پڑھ لینے والے وہی خود اعلی کار بن جاتے ہیں، اور چند پیسوں کی وجہ سے، چند ڈالروں کی وجہ سے وہ یہ ناجائز حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ٹرین کا جو حادثہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، اس میں بے گناہ نہیں مرے، کتنے بچے، کتنی عورتیں، کتنے بوڑھے، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ گویا کہ فساد ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ان فسادیوں سے راضی نہیں، بلکہ دنیا کی بھی سزا بتا دی اور آخرت کی بھی سزا بتا دی۔ یہ حکمرانوں کا فریضہ بنتا ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے۔ فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں بے جا لوگوں کا، ان کی سزا دنیا میں یہ ہوگی ان يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، قتل کر دیے جائیں وہ پکڑ کے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ حکومت کی ہے۔ اگر حکومت یہ نہیں کر رہی تو قیامت کے دن یہ بھی پوچھی جائے گی، یہ بھی اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر وہاں مجرم کی حیثیت سے جواب دے ہوگی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ علماء کرام، پورے پاکستان کے جتنے بھی مسالک اور مذاہب ہے، تمام علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی دعوت و تبلیغ کے اندر زبانی طور پر دہشت گردی نہ پھیلائیں، بلکہ امن و سکون لوگوں کے سامنے پیش کریں، سلامتی ان کے سامنے پیش کریں، سلامتی کا سبق سکھائیں ان کو، اور ان کو بتائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا۔ یہ سبق سکھائیں اپنے درسوں کے اندر۔ اگر یہ چیز نہیں پائی گئی ان کے، تو یہ علماء کرام بھی اللہ کی عدالت میں وہاں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے جواب دہ ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے بھی پھر سزائیں ہوں گی۔ اور عوام الناس کا بھی یہ فرض بنتا ہے، جس کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے کوشش کریں، تک و دو کریں، بھاگ دوڑ کریں، چھان بین کریں، معلومات حاصل کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے، اور پھر ان کی خبر حکومت کو دیں، اطلاع دیں، ارباب اقتدار کو بتائیں کہ جی یہ فلاں فلاں جو ہے اس کے اندر ملوث تھے، چاہے وہ آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا دشمن ہو یا آپ کا دوست ہو۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے یہ، تو گویا کہ اللہ کے ہاں پھر آپ بھی مجرم ہوں گے اور اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے جواب دہ ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ فساد کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، یا پھر او یصلبوا، سولی چڑھا دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پیر، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، الٹا پیر کاٹ دیا، یا الٹا ہاتھ کاٹ دیا، سیدھا پیر کاٹ دیا۔ اس طرح سے ان کو سزا دے کر کے زمین پر پھینک دو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر یہ محاربین سے یہ معاملہ کیا گیا تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور ارشاد ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا پھر ان کو نکال دیا جائے اپنے ملک سے، یہاں سے بالکل بھیج دیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا،
رب فرماتا ہے یہ تو دنیا کی سزا ہم نے رکھی ہے ان کے لیے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے بہت بڑا عذاب ان کے اوپر واقع کیا جائے گا۔ دنیا کا عذاب نہیں سہ سکتے ہم تو آخرت کا عذاب کیسے سہیں گے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہم سب کو چاہیے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملات کے اندر ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، ان کے کام آئیں ہم۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دشمناگی کی بنا پر، گناہ کی بنا پر ہم کسی کا بھی ساتھ نہ دیں۔ اگر کوئی مجرم ہے اور ہمیں علم ہے تو ارباب اقتدار تک ہم یہ بات پہنچائیں، ڈرے نہیں کہ جی کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر ہمارا نام آ گیا کہ ہاں جی انہوں نے بتایا۔ نہیں، اللہ سے ڈر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا، اس کا خوف اپنے اندر قائم کر لیا، پریشانیوں سے، مصائب سے، تکالیف سے نکلنا اللہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔